अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मंगल और बुध की दरमियानी शब जो अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ यूनान में, जिसमें कश्ती उलटी और उसमें कई पाकिस्तानी भी शामिल है। तकरीबन 310 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। अब 12 खुशनसीब है जो इस वाकये में बच चुके हैं पाकिस्तानी। और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ। सीनियर सहाफ़ी राजा फरियाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बरतानिया में होते हैं और बड़े अरसे दराज से सहाफत कर रहे हैं। और अब यूनान में ये अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में थे, आज़ाद कश्मीर से थे। तो राजा साहब भी यूनान में अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाने के लिए पहुंचे हैं। और एक और खास बात इन्हें वहां पर लाई है, वो ये कि इनके अपने कुछ करीबी रिश्तेदार भी जो है और वो इस कश्ती में सवार थे। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से राजा साहब जो है वहां पर मौजूद है। तो वहाँ ग्राउंड रियलिटी दरअसल जो है वो हम इन्हीं से जानते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आप चश्मदीद हैं वहां पर जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसके बाद की सूरत हाल है। जरा हमें बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं कि कुछ लोगों की शनाख्त हो गई है, कुछ लोगों के बारे में नहीं पता चल सका। तो कुछ मिक्स एंड मैच खबरें हैं। तो असल हकीकत क्या है वहाँ, आपने क्या देखा या क्या बातें पता चली? असल जो सिचुएशन है वो तो यही है कि जब बुध को मुझे पता चला तो मेरे गांव के मेरे करीबी अजीज़ों में से तकरीबन 10 लड़के तो बिल्कुल ही इमीडिएट मेरे अजीज़ थे ना। अच्छा। उसमें हमारे इलाके के तो 25-30 लोग थे, अपना पूरे जो खुरट्टा है उसके कुर्ब जुआर से। तो मैंने जब ये इस बड़े हादसे का सुना तो सच्ची बात है कि मुझसे तो एक सेकंड वहाँ रहा ना गया। बिल्कुल। तो मैंने नेक्स्ट फ्लाइट ली और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एक अजीज़ थे, राजा अल्ताफ़ साहब, उनसे मैंने रब्ता किया, उनको मैंने बताया कि यार ये मामला हो गया। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप पहुँचे। और भी दो अजीज़, एक राजा आफ्ताब और एक राजा आसफ, ये भी वुल्वरहैम्पटन से आ गए। बहरहाल हम वो जो कालामाता है वहाँ पे हम पहुँच गए। तो जब वो मेरा चूँकि वहाँ पे एक अजीज़ जो था, चूँकि असल में ये जो जहाज़ था, शिप था, ये लीबिया से 750 लोगों को लेकर आ रहा था। लीबिया से इसकी जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो इटली था। हम्म। तो रास्ते में वो यूनान के मकाम पर, वो कालामाता के मकाम पर ये इसका हादसा होता है। तो इसमें 300 की कैपेसिटी थी जो बैठाने की, लोगों के बैठने की जगह थी। अच्छा, मैं इसका बात मतलब है करता, कि डबल कैपेसिटी में लोग सवार थे उसमें। जिसमें 750 लोग, उसमें 300 की बजाय 750 लोग सवार थे। हम्म। और 750 में से 350 के लगभग तो पाकिस्तानी थे। हम्म। मुझे वो, अब मेरा एक अजीज जो जिंदा बच गया है, इसमें 12 पाकिस्तानी बचे हैं, उसमें 2 जो आज़ाद कश्मीर के हैं, एक मेरा करीबी अजीज में तकरीबन 10 में से एक बचा है, 9 तो अल्लाह के हवाले हो गए। ओहो। उसने वेरी सैड। बताया कि जहाज जो है वो 1-2 चक्कर लगाने के बाद उसी हदूद में वापस आ जाता रहा है। तो रेस्क्यू वालों ने ट्राई की, इसको शेक किया, तो वो शेक करने के नतीजे में एक साइड पर जब बंदे हो गए ना, तो जहाज जो है वो उल्ट गया। अच्छा, कुछ ये भी बताया जा रहा है, अब खबरें आ रही हैं, कुछ मतजाद खबरें भी हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ओवरवेट की वजह से कश्ती जो है वो हिचकोले खाती हुई डूब गई, हवाएं तेज थी। बाद में बताया जा रहा है कि वो फंस गई थी तो रस्सी से खींचा जा रहा था। तो क्या चश्मदीद गवाह जो है वो क्या कह रहे हैं इस पे? चश्मदीद गवाहों के मुताबिक ये था कि जब उन्होंने शेक किया ना जहाज को, ऐसे खींचा, एक बार राइट हुआ, एक दफा लेफ्ट हुआ, और तीसरी बार वो टोटली जो है वो उसका रुख जो है वो पानी की तरफ हो गया, साइड वो उसमें अच्छा, पानी। ये रेस्क्यू वाले ने दरअसल इसको शेक किया, खींचा। जी 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 हाँ, उन्होंने शेक किया। वो किस सेंस में किया वो ये बाद में शायद कहीं पर पता चलेगा। हम्म। लेकिन बहरहाल उसके नतीजे में तो सिर्फ 12 बंदे बचे पाकिस्तानी। 104 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू कर लिया, और उसके 104 में जो सिर्फ 12 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी थे। उस लड़के ने बताया कि 1 घंटा पूरा हम वहां पे तैरते रहे। अच्छा, एक, तैराकी आती थी उन्हें? जी बिल्कुल, वो तो
تیرنا جانتا تھے دونوں، تو اسی لیے تو بچے ہیں۔ ہم، تو اس کے بعد انہوں نے ریسکیو کیا، تو یہاں پہ لے آئے۔ بڑی مشکل سے، سچی بات ہے کہ ہمیں بڑی مشکل سے ایکسیس دیا گیا ان سے ملنے کے لیے بھی، یہاں پہ جب کالا ماتا میں۔ اچھا، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ وہ میری ملاقات کل بھی، ہم گئے ہوئے تھے یہاں پہ، اس کو اب یہاں نزدیک لے آئے ہیں، ایتھنز کے قریب لے آئے ہیں ایک کیمپ میں، یہاں پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ہم، تو بڑا دردناک بہت ہی منظر ہے جی، سچی بات ہے کہ اس وقت تو پورے ہمارے پاکستان پورے میں، بلکہ ہمارے علاقے میں تو کہرام مچا ہوا ہے، ہر طرف افسردگی پھیلی ہوئی ہے۔ بالکل۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے کہ جہاں پہ جناب ماحول جو ہے۔ تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے 79 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ وہاں سے نکالی ہیں۔ اس کے بعد اس انہوں نے میں کوئی، کتنے پاکستانی ان 79 میں، 79 لوگوں میں؟ ابھی تک کوئی اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، وہ اس میں مکس ہم، ہے۔ اب ہم، یہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی 4 5 6 نکلتے ہیں تو وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے نصیب میں کوئی مٹی ہوگی، ورنہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کہ کیونکہ اس میں غیر ملکی بھی بے شمار تھے۔ 400 کے لگ بھگ تو صرف غیر ملکی تھے، ہم، تقریباً 350 400۔ تو پھر اب اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری کیا سچویشن ہوگی۔ بہرحال یہ انسانی سمگلنگ والے لوگ جو ہیں اس وقت بھی، آپ یقین جانیں کہ انسانی سمگلنگ کرنے والے لوگ جو ہیں ہم، وہ اس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور وہ اتنے بے لگام ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں، اور اچھا، پاکستان کے کونے کونے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ یہاں پہ اٹلی میں موجود ہیں لوگ، اپنا لیبیا میں موجود ہیں، دبئی میں موجود ہیں، اسی طرح جو جہاں پہ ہیں، اگر حکومت بر وقت ان کا نوٹس لے ہم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نوبت نہیں جا سکتی تھی، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا جا یہ تو رہا ہے۔ فریاد صاحب ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے، اور جو گریس، چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک لینڈنگ ہب بھی کہا جاتا ہے، ایک لینڈنگ پوائنٹ ہے، کہ یہیں سے افریقن لوگ بھی یہیں سے جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے، پاکستان سے، سب یہیں سے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تو میرے خیال سے پوری دنیا کو مل کر کوئی ہیومن ٹریفکنگ یا انسانی اسمگلنگ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ بلکہ میں ایک جگہ پڑھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے غالباً گریس کی گورنمنٹ نے، پولیس نے، جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ ایسی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ہے، بالکل نہیں۔ دیکھیں پتہ کیا ہے کہ اگر گریک گورنمنٹ کا نا گرفتار کرنا چاہتی تو یہ تو 750 لوگوں کو گرفتار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈفرنٹ طریقہ اپنا کر ایک بہت بڑا بحران پیدا کیا اور سچویشن خراب کر دی، ورنہ یہ تو بہت سارے لوگوں کو شاید اس میں کوئی جو ایجنٹ تھے وہ بھی اس میں سے کچھ پکڑے جاتے ہیں، وہ شاید وہ بھی موت کی نظر ہو گئے ہیں، ورنہ تو یہ کر سکتے تھے۔ ابھی آپریشن جاری ہے یا ختم کر دی ہے؟ باقی جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو خدا نخواستہ ڈیڈ تو نہیں ڈکلیئر کر دیا؟ دیکھیں جتنے بھی انہوں نے آپریشن کیا ہے یہ ایک ہی دن کی ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا وہاں اچھا، کوئی آپریشن نہیں ہوا اس کے بعد؟ پہ، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ جو یہی باقی لاپتہ لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بس وہ جہاں جہاز، چونکہ بہت گہری جگہ پہ وہ جہاز گیا ہے، وہاں ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے، اوئے ہوئے ان ہوئے کی ہوئے۔ ہے، تو انہوں نے اب کوئی آپریشن، بلکہ اب تو اب انہوں یہ نے دیکھیں نا، آپریشن، یہ بڑی آپ نے عام بات کی ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ خبریں نہیں پہنچی، ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ آپریشن ہے ابھی، اور اس کے بعد کچھ 72 گھنٹوں کے بعد یا 100 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اس کو روکیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو بہت بڑا سازش کے تحت جو نا یہ ٹریفکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بہت سارا اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو 40 بندے دوبارہ پکڑے گئے ہیں، لاشیں مل گئی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے جہاز میں بیٹھ کر مالٹا چلیں گے، کچھ بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ جو ابھی ایک لسٹ جاری ہے، شاید آپ کو یہ علم نہیں ہے، ایک سوشل میڈیا پر ایک لسٹ وائرل کی گئی ہے، یہ اپنا کہ اتنے بندے جو 40 بندے ہیں یہ فلاں جگہ پر موجود ہے مالٹا میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لسٹ میں وہ
وہاں پہ موجودہ کیمپ میں وہ لڑکا بھی شامل کیا گیا ہے، اور جو لڑکے دو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہاں پہ حادثے کا شکار ہو گئے، ان کو بھی وہاں لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی، چونکہ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا بھی وہ کر رہے ہیں۔ اچھا فریاد صاحب، ابھی یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر اب کیا کنڈیشن ہے ان لوگوں کی جو زندہ بچ گئے ہیں؟ پاکستانی تو جس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ 12 ہیں، اور ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جو ابھی زندہ بچائے گئے ہیں، اور کہاں سے تعلق ہے؟ کچھ پتہ چلا اس بارے میں؟ کیونکہ افغانی بھی ہم نے سنا ہے، ایجپٹ سے بھی لوگ ہیں وہاں پر۔ اوور آل 104 ٹھیک جو ہے، ہیں زندہ یہ جو نکالے گئے ہیں، اس میں سے صرف 12 پاکستانی ہیں اور 2 کشمیر کے ہیں، اور 10 جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہیں۔ بڑی عام بات جو انہوں نے حیران کن طور پر کی کہ ریسکیو آپریشن تو ختم ہو چکا ہے، صرف ایک دن یہ ریسکیو آپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہیں جو لوگ گہرے سمندر میں چلے گئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو شاید ابھی ایک اسٹریٹجی ہے کیا ہے کہ لاپتہ کہا گیا ہے، ابھی اسے ان باقی لوگوں کو مردہ نہیں قرار دیا گیا، یا شہید قرار نہیں دیا گیا، ہلاک قرار نہیں دیا گیا، لیکن بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہے، اور اس سچویشن کے بعد جس طرح سے ابھی فریاد صاحب بتا رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے لیے اب کوئی ریسکیو آپریشن نہیں ہے، ظاہر ہے گہرے سمندر میں جب چلے گئے ہیں، کوئی ڈوب گئے تو ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی مشکل کھڑی ہے نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ جتنے بھی ممالک کے لوگ تھے جو اس میں جن کے پیارے اس کشتی میں ڈوبے ہیں۔ یہ بدقسمت کشتی جو ہچکولے کھاتے بھی ڈوبی اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔